كنتم لا تعلمون۔ قرآن مجید کی توہین کا واقعہ ہونے کی وجہ سے وہاں جو عیسائی ہیں، نصرانی، ان کے چرچ کو توڑا گیا، ان کی املاک کا نقصان کیا گیا اور ان کے گھروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو موضوع ہے یہ انتہائی حساس ہے۔ جب تک پولیس اور ہمارا جو نظام عدل ہے وہ اس پر کوئی مضبوط اوپینین رائے نہیں دیتا، تب تک کسی بھی جتھے پر چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی مسلمانوں پر اور نہ نصرانیوں عیسائیوں پر۔ لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مذہبی تشدد وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا نصرانیوں کی طرف سے، یہ قابل مذمت ہے، اور ایسے مذہبی جو جاہل ہے ان کا تعلیم کے ذریعہ اور قانون کے ذریعہ خاتمہ کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی اتنی عزت و عظمت حرمت ہے، پوری دنیا بھی ایک طرف ہو اور پوری دنیا بھی جل جائے، قرآن مجید کی عزت و حرمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن قرآن مجید جو ہے اس کے قوانین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی نہتے پر جس نے جرم نہیں کیا اس پر ظلم و ستم کریں، آپ ان کی عبادت گاہوں کو گرائیں، عبادت گاہوں کو گرانے کی، ان پر حملے کرنے کی ہمیں قرآن اجازت نہیں دیتا۔ کیا حالات ہیں، ابھی دو طرفہ باتیں چل رہی ہیں، کچھ عیسائیوں نصرانیوں کو قصوروار کہہ رہے ہیں، کچھ مسلمانوں کو قصوروار کہہ رہے ہیں۔ تو میں اس کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو ان حالات کے اندر اس معاملے کو مزید جو ہے وہ بگاڑ دے یا بھڑکا دے۔ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دشمن کی سرزمین میں قرآن کو نہ لے کر جاؤ کہ وہ اس کو جلائیں۔ یہ کتاب ہمیں اپنی جانوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، عزتوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ اسی کتاب نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا ہے، لیکن اسی کتاب کے جو قوانین ہیں وہ کسی بھی ناحق انسان کے قتل کی ہمیں اجازت نہیں دیتے، کسی بھی عبادت گاہ کو گرانے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو توہین کرنے والے ہیں ان کو پکڑنا، کیفر کردار تک پہنچانا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات بھی ہم تک پہنچی ہے کہ یہ واقعہ جو اتنا بڑا ہے اس کا ایک بنیادی سبب کہ جو اے سی تھا وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر وہ کرسچن تھا، اور اس نے لوگوں کو پکڑنے نہیں دیا، گرفتار نہیں کرنے دیا، جس سے یہ آگ اور بھڑک اٹھی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی شدید غفلت ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مسلمان ہو یا عیسائی ہو، قوانین کی بالادستی، قانون نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی بات ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر کہی ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر ہمارے عہدوں پر غیر مسلم آئیں گے تو پھر ہمارے لیے نقصان ہوگا، اور وہ نقصان آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان کے اندر آپ کی بات 100% درست ہے۔ یہاں پر جو مذہبی جنونی ہیں ہر وقت خون بہانے کے لیے، مارنے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ 295 بنائی تو ہم نے نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں نے ایک دوسرے پر لگا لگا کر اس قانون کی ہیبت بھی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اس قانون کی جو ہیبت ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا سلیبس ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جائے جسے رواداری حقیقی بنیادوں پر قائم ہو۔ مدارس جو ہیں، جیسے علماء آپس میں ان کی ایک اتحاد کونسل ہوتی ہے، مدارس کے اندر ایسا سلیبس پڑھایا جائے۔ اب مدارس کے اندر جو مذہبی تعلیم ہے وہ ایک دوسرے کے قتل اور کفر پر ہوتی ہے، وابی کافر تے فلانا کافر تے شیعہ کافر تے مار دیو تے قتل کر دیو تے جنت چ ٹر جاؤ۔ اور اسی نظریے نے ہمارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 1 لاکھ پاکستانی یہ نظریہ جو ہے نگل گیا ہے کہ پاکستانی فوجوں کے بارے میں، پولیس کے بارے میں، حساس اداروں کے بارے میں کہنا کہ یہ کافر ہیں، ان پر حملے کرو۔ مولانا فضل الرحمان کا جو جلسہ ہو رہا تھا اس کے اندر خودکش حملہ ہوا ہے، سارے داڑھیوں والے مسلمان تھے، نمازی نیکوکار تھے۔ اب دیکھیے کسی کا ایک اکلوتا بچہ مر گیا، کسی کا کمانے والا مر گیا، کسی کے مستقبل کا سہارا جو ہے وہ چھن گیا ہے۔ اور پھر جو فتنے پیدا ہوتے ہیں قتل کے بعد،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت کرے، ہماری اولادوں کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ مذہبی جنون ہو یا مذہب کے خلاف جنون ہو، یہ دونوں جنون خطرناک ہیں۔ جی اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے سازش کی گئی ہے۔ او بھائی، پاکستان کے حالات خراب کرنے کی جو سازش کی گئی ہے، یہاں پر بیوقوف ہیں تو سازش ہے نا۔ آپ کے گھر میں لڑائی تیار ہے تو کوئی آپ کو لڑائے گا نا۔ جب آپ بیوقوف نہیں ہیں، کوئی بندہ لاکھ جتن کر لے، بھائیوں کو کوئی لڑا سکتا ہے؟ ایک بستر پہ سونے والے عورتیں بندوں کو لڑاتی نہیں ہیں، بندوں کو صرف بیوقوف بناتی ہیں۔ جب عورتیں اپنے خامدوں کو بیوقوف بناتی ہیں تو بیوقوف بننے کے بعد وہی اولاد اپنے ماں باپ سے لڑتی ہے، آپس میں لڑتی ہے۔ ہم مذہبی جنونی بیوقوف ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کچرا یہاں پر موجود ہے، جب مرضی پٹرول پھینک کر، تیلی پھینک کر ان کو لگا لو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی اب دیکھیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قتل ہو جاتا ہے، جج کہتا ہے کہ قتل ہوا کیسے؟ اب جو مقتول تھا اس نے ابھارا، اور جے تو پیو نہ تے مینوں قتل کر کے بخا۔ قانون یہ کہتا ہے اس کو کیا ضرورت تھی کسی بندے کو ابھارنے کی؟ تو اب اس نے ابھارا ہے، اس کا اس میں قصور ہے، اس قصور کی وجہ سے قاتل کو وہ ریلیف دیتے ہیں کہ نہیں، سزائے موت نہیں، اس کو عمر قید دے دیں۔ اکثر جنہوں نے شہید کیا تھا ان کو اسی ٹائم خطرہ نہیں، بعد میں وہ بھاگ گئے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کی توہین کی، ان کو نہیں پکڑا، وہ بھاگ گئے۔ قصوروار جو نظام ہے ہمارا، پاکستان کے اندر بکری چوروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور کروڑوں کو جو چوری کرتے ہیں ان کو سلامیں کی جاتی ہیں، ان کو باپ مانا جاتا ہے۔ یہاں پہ عدالتی نظام کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، دنیا کے اندر قتل ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، جو فوجداری کا مجسٹریٹ ہے وہ موقع پر آ جاتا ہے، اور موقع پر آ کر وہ سارے شواہد و قرائن اکٹھے کرتا ہے۔ یہاں پر جھوٹی گواہیاں بنائی جاتی ہیں، جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر، قسموں کی بنیاد پر بے گناہ کو آپ پھانسی پر چڑھا دیں، اور کئی گواہیاں سچی ہوتی ہیں۔ اب ایک بندے نے قتل ہوتے دیکھا ہے، سادہ آدمی ہے، وہ قاتل کو بھی پہچانتا ہے، مقتول کو بھی پہچانتا ہے۔ اب اس کی گواہی کو رد کرنا ہے تو کیسے رد کریں گے؟ اچھا 10 پستول کیڑا سی بھائی، وہ کو اصلہ ڈیلر ہے، قتل ویکھا نہ لا کہ انہوں پتہ ہوئے بھائی پستول کیڑا ہے، صرف اس معمولی سی بات سے اس کی گواہی کو رد کر دیتے ہیں۔ جج کہتا ہے جب اس نے چھوڑنا ہو پیسے چک لے، وہ آندا چونکہ ریوالور دا پتہ نہیں، یہ جڑی گواہی ہے معیاری نہیں، تے لہذا میں انہوں باعزت بری کرنا۔ پھر جو ہے ٹائم کی سی، انہوں نے کڑی اکھاں کے رکھی ہے، جی قتل ہو رہا ہے میں ٹائم دیکھاں، وہ آندا بھی ٹائم زور تو بعد دا سی، دوجا آندا نہیں یار اثر تو پہلا دا سی، آندا ہے ٹائم دا انہوں پتہ نہیں لگا، لہذا گواہی دا اعتبار کوئی نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، پاکستان کا نظام عدل چیف جسٹس سیاستدانوں پہ لیتا ہے وہ سو موٹو، اور جو بے گناہ جیلوں کے اندر گل رہے ہیں، جن کی مائیں مر گئی ہیں، جن کے باپ مر گئے ہیں، جن کے بھائیوں نے ان کا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا ہے، وہ 30 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بد دعائیں ہیں مظلوموں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واتقِ دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ۔ یہ بادشاہ اور وزیر اعظم اور یہ صدر جیلوں میں ایویں نہیں جاتے، یہ اپنی کرتوتوں کا مزہ بھی چکھتے ہیں کہ جہاں مظلوم کہتے ہیں یا اللہ ان کو بھی پکڑ لے، ان کو بھی پتہ لگے کہ جیل کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارے ججوں کی ذمہ داریاں بے گناہوں کو چھڑوائیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، جیل کے اندر کئی بندے 6 ماہ سال تک پڑے رہتے ہیں، جرمانہ کتنا ہے؟ 3000 5000 10,000۔ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے پیسے لگانے ہیں، مجھے کوئی جگہ بتائیں، میں کہتا ہوں جیل چلا جا۔ کئی قیدی بیچارے گل رہے ہیں 5000 10,000 20,000 جرمانے کی وجہ سے، ان کو جا کر چھڑوا ہوا۔ پھر رقاب، قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی بتایا ہے کہ آپ گردنوں کو آزاد کروائیں، تو جا کر قیدیوں کو آزاد کروائیں۔